میں شاید پروسیکیوشن کی بہت سی کمزوریاں ضرور ہوئی ہوں گی. میں نے اس کیس کو ٹرائل ہوتے نہیں دیکھا, لیکن پروسیکیوشن نے بہت سی ایسی چیزیں جو لیپسز ہوئے ہیں, مثلا جو بنیادی چیز تھی سائفر کی کہ جو انٹائر کوڈنگ سسٹم ہے ہمارا بیرون ممالک کے ساتھ, وہ کوڈنگ سسٹم کمپرومائز ہو گیا ونس, یعنی ایک ٹرانسلیشن باہر آ جائے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو انٹائر دیگر چیزیں اگر دشمن کے ہاتھ لگی بھی تھیں تو وہ اس کو اس کی مدد سے ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اس چیز کی سنگینی کو کسی نے محسوس ہی نہیں کیا. وہ ایک کاغذ کے پیچھے پڑے رہے کہ کاغذ گم ہوا, کاغذ مل گیا, کاغذ نہیں ملا, کاغذ آسانی میں تھا. یعنی جو بنیادی چیز ہوئی, یعنی وہ پورا سسٹم جو سیکیورٹی کا تھا, جن کی بنیاد پہ ریاستیں چلتی ہیں, اس سے پہلے کے ماضی کے پیغامات بھی اس کی روشنی میں وہ ان کو وہ اوپن سیکرٹ بن گئے, اور جو مستقبل میں بھی تھے ظاہر ہے اس کے بعد شاید وہ سسٹم کیا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو اس فیصلے کے اندر آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ ساری وہ کنیکشنز ہیں جو کسی وجہ سے دانستگی میں یا نادانستگی میں یا کسی کی نالائکی کی وجہ سے, پروسیکیوشن کی وجہ سے, انویسٹیگیٹرز کی وجہ سے وہ رہ گئے, لیکن اس سے معاملے کی سنگینی کم نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اور اس کو سپریم کورٹ میں حکومت کا جو ہمیں ملا ہے جو ایک انٹینٹ نظر آ رہی ہے, اور سلامتی کے اداروں کی بھی, کیونکہ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے, یعنی سنگین ترین معاملہ ہے جس میں کہ ریاست. لیکن اب آپ کا یہ کہنا کچھ فائدہ مند نہیں ہے, اس لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ ڈیسیژن کرنا ہے. آپ مانتے ہیں کہ پروسیکیوشن سے مس ہینڈل ہوا؟ بالکل ایسے ہی ہوا, جس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اور جو فیصلے کے اندر چیزیں اٹھائی گئی ہیں وہ چیزیں بھی اسی نوعیت کی ہیں کہ فلاں بیان اتنے بجے ہوا اور فیصلہ اتنے بجے آ گیا. تو فیصلے تو اس سے پہلے بھی اتنے بجے آتے رہے. حنیف عباسی صاحب کا کیس دیکھیں تو کتنے بجے فیصلہ آیا تھا. تو بجے کو تو ہمیں مرحلہ نہیں لانا چاہیے مورد بحث, اور ہمیں اس کی جو کنٹینٹ ہے اور جو اس کی بنیادی ویری روٹ ہی اس پہ جانا چاہیے. اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کرے گی پروسیکیوشن.